آپ نے ایسا کرنا ہے، اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی سے، دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے بائیں ہاتھ کی انگلی پر 11 بار ہاروت لکھیں۔ جو لکھ نہیں سکتے وہ انگلی پھیرتے ہوئے ہاروت پڑھتے جائیں۔ پھر غور سے سنیں میری بات، پہلے توجہ سے سن لیں۔ اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی، اور یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں، یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں، یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں، ہر حالت میں یہ عمل کر سکتے ہیں، ہر حالت میں یہ عمل کر سکتے ہیں، ہر حالت میں۔ یہ جو شہادت کی انگلی ہے نا، اس شہادت کی انگلی کے اندر یہ سیف بے نیام ہے، یاد رکھنا، یہ ننگی تلوار ہے۔ میں اس شہادت کی انگلی کے کبھی کمالات آپ کو بیان کرنا شروع کر دوں، اللہ نے اپنے علم میں سے جو مجھے علم دیا ہے، میرے پاس محدود علم ہے، کوئی وسیع علم نہیں ہے، محدود علم ہے۔ اس شہادت کی انگلی کے اندر بڑی طاقت ہے، بہت قوت ہے۔ اس شہادت کی انگلی میں بہت قوت ہے اور بہت طاقت ہے، حد سے زیادہ طاقت اور حد سے زیادہ قوت ہے شہادت کی انگلی۔ اس شہادت کی انگلی کو اللہ جل شانہ قیامت کے دن اس کے اندر حیرت انگیز نظام ہے، بہت انوکھے نظام ہے۔ ساری انگلیاں ایک طرف، شہادت کی انگلی اور انگوٹھا ایک طرف، یہ دو چیزیں۔ اور پھر شہادت کی انگلی کو اگر عمل کے ساتھ جادو کے طور کے لیے استعمال کیا جائے، بیماریوں کے طور کے لیے استعمال کیا جائے، جنات، سفلی عمل اور کالی دنیا، کالی چیزوں کے لیے اگر استعمال کی جائے اس شہادت کی انگلی کو، تو یہ ایسے ہے جیسے تلوار کا وار ہے، اور یہ تلوار نہیں ہے، یہ شہادت کی انگلی یہ تلوار نہیں ہے، یہ سیف اللہ ہے، یہ اللہ کی تلوار ہے، یہ اللہ کی تلوار ہے۔ تو آپ شہادت کی انگلی سے اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ اپنے جادو، جنات، اثرات، بندشیں، ناکامیاں، حالات کی سختیاں، اس کو ختم کرنے کے لیے لا علاج بیماریاں، کوئی برائی سے چھٹکارا، کوئی گناہوں سے چھٹکارا، کسی قلت جلت سے چھٹکارا، اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ دائیں ہاتھ کی انگلی سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ لکھیں ہاروت، لکھیں 11 بار۔ اور جن کو لکھنا نہیں آتا وہ ہاروت پڑھتے ہوئے، ابھی بدن پہ نہیں پھیرنا، اس کو بدن پہ پھروانا ہے اگلے عمل کے بعد۔ اب اپنی بائیں ہاتھ کی انگلی سے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ماروت لکھیں۔ اب میں نے دم بھی کر دیا، اب دونوں ہاتھوں پہ پھونک مارے، اور پھونک مار کے اپنے بدن پہ، سر پہ، پورے جسم پہ، جہاں تک، اور صرف اپنے نہیں، اپنی نسلوں کا، اپنی گھر والوں کا، پورے نظام کا، ان ساتھ آپ تصور کریں گے۔ یہ بہت طاقتور عمل آپ نے کیا ہے، بہت طاقتور عمل۔ دیکھیے، قرآن پاک کے الفاظ ہیں ہاروت اور ماروت، قرآن کے الفاظ ہیں، اور پھر اس کے اندر طاقت ہے، قرآنی طاقت ہے، اس کے اندر قرآنی قوت ہے، اس کے اندر قرآنی نظام ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ میں صبح شام آپ کو روحانی پیکج کراؤں گا، ظہر کے بعد محفل ہوگی، باقی سارا وقت آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، باقی سارا وقت اپنے انفرادی عمل کرنے ہیں، باقی سارا وقت پتہ کیا کرنا ہے، خدمت بھی کرنی ہے، اور اپنی نسلوں کے لیے رزق، بخت، مقدر، نصیب اور برکتیں بھی اللہ سے منوانی ہے۔ کہیں انشاءاللہ، ہاں منوانی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ ہیں جو دوڑ دوڑ کے خدمت کر رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو کھانا کھلا رہے، پانی بھر رہے، سفید چٹائیاں لپیٹ رہے، ساتھ شامل ہیں، کتنے ہیں جو تعمیرات کی خدمت، بجلی کی خدمت، پہرے کی خدمت۔ اللہ اکبر، آئے ہم مل کے نا خدمت والوں کو وہ دعا دے دیں جو بندوں کے پاس نہیں، خدمت والوں کو وہ دعا دے دیں جو انسانوں کے پاس نہیں، خدمت والوں کو وہ دعا دے دیں جو ہمارے بس میں نہیں، خدمت والوں کو وہ دعا دے دیں جو ان کی نسلوں میں کام آئے۔ سارے کہیں جزاک اللہ، اللہ اکبر۔ جزاک اللہ سے مراد یہ ہے اللہ تجھ کو جزائے خیر دے، میرے بس میں نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے ذمہ لگا دیا ہے، اور پھر میں تمہیں کیا کر کے دکھاؤں گا۔ سبحان اللہ، تم نے میرے ذمہ لگا دیا ہے، میں تمہیں وہ دوں گا جو گمان اور خیال اور احساس سے بالا تر اللہ پھر کر کے دکھاتا ہے، اور اللہ وہ کر کے دکھاتا ہے جو انسانی عقل کچھ سوچ ہی نہیں سکتی۔ یہ خدمت والوں کو اللہ صلہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔